على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب فرضيها كان كمن شهدها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء علیہم السلام کا کام، اللہ رب العزت نے انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے یہ نظام قائم فرمایا کہ ان کے درمیان نبی مقرر کیے جاتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ ان کے درمیان اللہ رب العزت کسی نہ کسی نبی کی ڈیوٹی لگا کے رکھتے تھے، اور وہ نبی ان کے معاملات کو سنبھالتے تھے، انہیں گمراہیوں سے بچاتے، انہیں نیکی کی، سچائی کی، حق پر رہنے کی تلقین کرتے، شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے، نافرمانی سے روکتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا حکم، خوشی میں، غمی میں، کاروبار میں، گھر بار میں اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے اور کام کرنا، یہ ان کو یاد دلاتے رہتے۔ اور یہ سلسلہ اسی طریقے پہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا مقرر کیا ہوا وہ وقت پورا ہو گیا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اللہ جل شانہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگا دی، آپ کی بعثت ہو گئی، آپ کو مبعوث کر دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے بھی، اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی امت کو یہ بہت اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب یہ جو نبیوں والا کام ہے کہ دوسروں کو برائیوں سے بچاتے رہنا اور نیکیوں پر، اللہ کے حکم پورے کرنے پر آمادہ کرتے رہنا، اب یہ ذمہ داری امت کے لوگوں کو خود ادا کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس زمانے میں کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھے، انہوں نے جب تورات کو اور انجیل کو چھوڑ دیا، اس کے احکام پہ عمل کرنا نہ صرف چھوڑا بلکہ حرام کاروبار اور حرام کمائی کے مختلف ذرائع اور راستے اختیار کیے، یہاں تک کہ ان کتابوں کے اندر بھی تحریفیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو سمجھدار لوگ تھے اور ان میں سے جو نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو روکا کیوں نہیں تھا۔ گناہگاروں کا جو کام ہے، نافرمانوں کی جو حرکت ہے، فاسق اور فاجر لوگوں نے جو کچھ کرتوت کیا وہ تو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک تھے اور جن کے پاس علم تھا، ہر اس مسلمان کو اس میں سوچنے کا مقام ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے۔ علم کا یہی مطلب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا بیٹا، آپ کا فلاں 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 وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یہود اور نصارہ میں جو لوگ جاننے والے تھے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ ان کا کرتوت تو بہت ہی برا تھا، جو گناہوں کے کام کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے تھے، لیکن ان کا کرتوت بھی کوئی کم نہیں ہے
کہ انہوں نے دوسروں کو روکنے کی کوئی زحمت نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نہ روکنے والے، امر بالمعروف نہ کرنے والے، نہی عن المنکر میں سستی دکھانے والے لوگوں پر اس کی ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان ربانیون کو جو خدا شناس یعنی نیک لوگ تھے، جنہیں اس بات کا خیال رہتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، جنہیں اس بات کا پتہ تھا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھتے بھی انہوں نے ان نافرمانوں کو منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی طرح ان نیک لوگوں کو بھی مذمت میں اور ناپسندیدگی میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے خود نماز پڑھ لیں، اگر آس پڑوس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے والے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے سود خوری میں مبتلا ہیں، کسی اور جرم میں گناہ میں مبتلا ہیں، کسی فرض کے پورا کرنے، کسی خیر کے کام میں وہ سستی دکھاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اسی طرح گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یار یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اب میں اس کو کہوں گا تو ناراض نہ ہو جائے، اور اس خیال سے ہم ان کو نیکی کی تلقین ہی نہیں کرتے، ہم ان کو برائی سے رکنے کا مشورہ ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح بتا رہے ہیں کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ربانیون تھے، رب والے، اللہ کا مطلب معرفت رکھنے والے، ان کا ٹائٹل، ان کا لقب اللہ نے اس آیت میں بھی وہی بتایا ہے کہ اللہ والے سمجھے جاتے تھے، نمازی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، اور جناب سخی صاحب ہیں، فیاض صاحب ہیں، بڑے خیراتیں کرنے والے، بڑے لوگوں کے کام آنے والے، فلاں فلاں، لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی ہم کیسے کریں، اور برائی سے نہیں روکتے، کہتے ہیں کہ جی وہ تو ناراض ہو جائیں گے، ہم کیسے بولیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے ذمے اس کام کو مستقل طور پر باقاعدہ لگایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو زندہ رہنا ہے، قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہی غالب آنے کے لیے ہے، لیکن اگر میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی لحاظ کرنے والوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو نیکی کی، خیر کی بات بتاؤں گا، برائی سے روکوں گا، تو میں اس حکم کو پورا کرنے والا ہوں اور میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اگر میں نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم، اگر تم اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلو گے، اپنے اس خول سے باہر نہیں نکلو گے، اپنے آرام سے اور اپنے اطمینان سے باہر نہیں نکلو گے، جو یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ یار اگلا ناراض ہو جائے گا، اس کو اگر ہم نے منع کر دیا کہ اللہ کے بندے یہ گناہ کا کام ہے، اس کو نہیں کرو، تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم اس میں آرام محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہ کہیں اور وہ ناراض نہ ہو، ہمارا آرام اس کے اندر ہے، اس آرام سے باہر نکلیں اور اپنے لوگوں کو خیر کی تلقین کریں، برائی سے رکنے کے لیے ان پہ دباؤ ڈالیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا، اور اپنے دین کی محنت کے لیے، دین کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے میں دوسرے لوگوں کو توفیق دے دوں گا، اور تمہیں میں بدل دوں گا، تمہیں میں ہٹا دوں گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا۔
ہاں ایک جگہ آتا ہے ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے سست نہیں ہوں گے، تم جیسے بے ہمت نہیں ہوں گے، وہ آگے آگے بڑھ کر دین کا کام کرنے والے ہوں گے، وہ آگے آگے بڑھ کر لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے اور نیکیوں پر لانے والے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، جب اللہ تمہیں ہٹا دے گا اور تم سے بدلے میں دوسرے لوگوں کو لے آئے گا تو تم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے کہ جی ہمیں ہٹا دیا اور ہمیں نیکی سے پیچھے کر دیا اور ہماری توفیق ختم ہو گئی، تم اللہ کا کچھ بگاڑ تو یہ سوچ لینا کہ جی میں بس اپنی نماز پوری کر رہا ہوں نا تو یہ صحیح ہے، کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس امت کی یہ باقاعدہ ذمہ داری ہے، میرے گھر کا ہر فرد نمازی ہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز وہ چیز ہے کہ اگر اس کا اہتمام اور فکر ہو جائے تو دین کے باقی شعبوں کا بھی اہتمام اور فکر ہو ہی جاتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں رویہ یہ ہو کہ ٹھیک ہے کسی نے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، میں نے پڑھ لی تو صحیح ہے، رہ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر دین کے باقی سارے معاملات میں بھی انسان ڈھیلا ہوتا چلا جاتا ہے، توفیق ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا دین تو زندہ رہے گا، تم نہیں کرو گے میں کسی اور سے کروا لوں گا۔ مسئلہ تمہارا ہے کہ کہیں تم اللہ کی نظر میں ہٹا تو نہیں دیے گئے، تمہارے بدلے میں اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے تو نقصان تمہارا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو بہترین امت ہو، اور تم بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے یہ کام لگا کر تمہیں نکالا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے دو کام کرو گے۔ ایک تو یہ کہ تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی کو، اللہ کے حکم پورے کرنے کو، فرض واجب وقت پر صحیح ادا کرنے کو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ گھر کی خوشی غمی ہو، جو چیز جب جہاں اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کے رسول نے اس کے کرنے کا جو طور طریقہ بتایا ہے وہ معروف ہے، تو فرمایا کہ اس معروف کا دوسروں کو حکم دو۔ تمہاری یہ ذمہ داری لگا کر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو تأمرون بالمعروف، نیکی کا ایک دوسرے کو حکم کرنا ہے، اور تنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم منکر سے لوگوں کو منع کرو گے، منکر سے لوگوں کو روکو گے، ہیں جی۔ اور اس کا ترجمہ اور مطلب یہی ہے کہ منکر کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو، نافرمانی کو، فرائض اور واجبات پورا نہ کرنے کو منکر کہتے ہیں۔ تو منکر سے روکو اور معروف کا حکم کرو، یہ کام چونکہ تمہارے ذمے ہے اس وجہ سے تم سب سے بہترین ہو۔ اب اس کا الٹ یہی نکلتا ہے کہ جو یہ دو کام چھوڑ دے گا تو وہ بہترین نہیں رہے گا، وہ بہترین امت کا حصہ نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ دو کام، اگر آپ والد ہیں تو اولاد کے بارے میں آپ پر فرض ہیں، اگر آپ بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی بہنوں کے بارے میں آپ پہ فرض ہیں، اگر آپ شوہر ہیں بیوی کے بارے میں آپ پر یہ فرض ہے، اگر آپ کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں، کسی بھی دکان میں سیٹھ ہیں تو نوکروں اور خادموں کے بارے میں آپ پر فرض ہے کہ ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور ان کو نیکی کے اوپر حوصلہ دلاتے رہیں، شاباش دیتے رہیں، اور گناہ کرنے پر ان سے جو بھی آپ کا اخلاقی دائرہ ہے، جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے ایک دوسرے پر دباؤ ڈال لیتے ہیں، اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے ناراض ہو کے دکھا دیتے ہیں، خوش ہو کے دکھا دیتے ہیں، یہ سارے کام ہم اللہ کے دین کی خاطر بھی کرنے والے بنیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری کرنے والے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس اتنی پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ اس جگہ کا بڑا ہے، وہ وہاں کا سردار ہے، وہ وہاں کا انچارج ہے، تو وہ اس چیز کو آگے بڑھ کر خود رکوا دے، اس چیز کو رکوا دے۔
اور اگر وہ رکوا نہیں سکتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا اتنا اختیار ہی نہیں ہے، میرے کہنے سے کوئی نہیں رکے گا، الٹا مجھے دھکے دے کے نکال دیں گے، ہیں جی اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ ہاتھ سے جا کر اس چیز کو بند نہ کریں، آپ ان کو مشورہ دیں کہ بھائی یہ نہیں کرو، یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ ان کو اچھا مشورہ دیں اور کہیں کہ ایسا نہ کرو، خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کا غضب اگر اتر آیا تو ہم سب رگڑے میں آ جائیں گے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دو، بھائی نماز کے لیے جایا کرو، آ جاؤ نماز کے لیے چلتے ہیں۔ آپ اس کو زبان سے نیکی کی تلقین اور نیکی کا مشورہ دیتے رہیں۔ میں نے ایک اللہ والے کا واقعہ سنایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ آتا تھا جو ان سے محبت کرتا تھا اور ملنے آتا رہتا تھا، تو وہ سگریٹ پیتا تھا اور یہ اس کو کہتے تھے کہ بھائی سگریٹ چھوڑ دو، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ وہ کہتا ہاں جی کوشش کروں گا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ خیال کیا کہ میں کتنی دفعہ اس کو کہہ چکا ہوں، اور احتیاط سے گنتی کر کے ایک جگہ لکھ لی کہ تقریباً اتنی دفعہ تو ضرور میں کہہ چکا ہوں اس کو، اور یہاں تک کہ 100 مرتبہ کہہ دیا، 100 مرتبہ اس سے کہا کہ، اور اس نے نہیں چھوڑا۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ آیا اس سے کہا کہ بھائی سگریٹ پینا چھوڑ دو، 101 مرتبہ ہو گیا، 101 مرتبہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد اس شخص نے زندگی بھر سگریٹ نہیں پی۔ اس میں نصیحت میرے لیے اور تمہارے لیے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اس کو 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، مانتا ہی نہیں، بھاڑ میں جائے۔ ہاں وہ 1000 دفعہ ہمارا کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ 7 دفعہ کہا ہوگا، 6 دفعہ کہا ہوگا، 12 دفعہ کہہ دیا ہوگا، 15 دفعہ کہہ دیا ہوگا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے روکنے کا حکم دینے پر جو ثواب دینا تھا وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کہ 101 مرتبہ یہ ثواب مجھے کم سے کم ملے گا، اور اللہ اپنی شان کے حساب سے اس کو ڈبل بھی کرتا ہے۔ پھر اب اگر میں 50 دفعہ کہہ کے چھوڑ دیتا، میں 70 دفعہ کہہ کے چھوڑ دیتا، تو میں اس ثواب سے بھی محروم ہو جاتا جو 101 دفعہ کہنے پر مجھے 101 مرتبہ ثواب ملا، اور میرا وہ دوست اس گناہ کو شاید چھوڑتا بھی نہ کہ ٹھیک ہے بھائی ایک کہنے والا تھا، اس نے بھی کہنا چھوڑ دیا، بس اب میں اپنی مرضی کروں۔ تو 101 بار جب کہا تو اس نے توبہ کر لی۔ تو میرے بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے کو جہاں ہم 10 مشورے دنیا کے کاموں میں دیتے ہیں، 10 مشورے گھر بار کے، قبیلے کے، خاندان کے کاموں میں دیتے ہیں، ہم کیوں اس سے نیکی کا، نماز پہ قائم ہونے کا، گناہ چھوڑنے کا اور اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کا مشورہ نہیں دیتے؟ وہاں جا کر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا ہے، اس کو تجربے سے یہ بات پتہ ہے کہ یار ایک دفعہ میں نے اس کو نیکی کی بات کی تھی تو اس لیے الٹا میرے گلے پڑ گیا تھا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اسے مشورہ بھی دے سکوں، تو پھر آخری حد یہ ہے کہ وہ دل میں اس کو برا جانتا رہے، اور جب کبھی موقع ملے تو اس کو کہے، اور اگر کہنے میں خطرہ ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر دل میں برا جانتا رہے۔ اور ظاہر ہے جب دل میں آپ برا جانیں گے تو آپ خود اس کام کو نہیں کریں گے، اور آپ موقع تلاش کریں گے کہ اس برائی کو میں کس طرح روک سکوں، کیونکہ جو چیز آپ کو بری لگے گی آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ہوتی رہے، آپ اس کو روکنے کے لیے فکر مند رہیں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی بھی خاندان میں، کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی یعنی کام کی جگہ میں کچھ لوگ ہیں، اور وہ لوگ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے افسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ فلاں قسم کا گناہ یہاں ہو رہا ہے، اور وہ اس کو روکنے کے لیے جتنا کردار ادا کرنا ان کے بس میں تھا اتنا کردار بھی وہ ادا نہیں کرتے۔ بھئی میں تو نوکر آدمی ہوں، ملازم ہوں، میرا سیٹ ہے، سیٹ جو ہے نا وہ فلاں گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی سیٹ کو جوتا تو نہیں مار سکتے، لیکن ہمیں موقع کی تلاش تو رہے کہ کبھی اچھے لفظوں میں اس کو موت یاد دلا دیں، اللہ کے سامنے سوال جواب یاد دلا دیں، کبھی اپنے اوپر رکھ کے بات کر لیں کہ سر اگر میں ایسے کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور جب رب ناراض ہو جائے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں۔
تو جتنا میرے بس میں تھا میں اتنا بھی نہیں کر رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا نا کہ وہ لوگ جو کردار ادا کرنا ان کے بس میں تھا اتنا بھی کردار ادا نہیں کر رہے تو اللہ رب العزت عذاب بھیجے گا، اور وہ عذاب سب پہ آئے گا. جو گناہ کر رہے ہیں ان پہ بھی آئے گا، اور جو اس گناہ کو منع کرنے میں جتنا کردار ادا کر سکتے تھے پھر بھی چپ رہے اور کوئی کردار ادا نہیں کیا، ان پہ بھی آئے گا. تو اللہ رب العزت کا عذاب اس پہ آتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ موت سے پہلے پہلے آئے گا. وہ عذاب موت سے پہلے پہلے آئے گا. آخرت کا اور موت کے بعد کا عذاب تو یقینی ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. اس دین کی بے حمیتی پر ہیں جی، دین کی بے حمیتی جس کو ہمارے بازاری زبان میں بے غیرتی کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ عذاب جو بھیجے گا وہ موت سے پہلے پہلے بھیجے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اپنا فرض مانیں، اپنا فرض جانیں، اور اپنے اس فرض کو یاد رکھیں کہ ہم نیکی پر لوگوں کو لائیں گے، گناہ سے لوگوں کو بچائیں گے. اب ظاہر ہے یہ کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کلاشنکوف اٹھا لیں، آپ بم کو وہ کیا ہوتی ہے بارود والی جیکٹ پہن لیں، یا آپ نہیں. جیسے ہم دنیا کے معاملات میں اپنے کسی یار دوست سے ناراض ہو کے دکھاتے ہیں کہ یار تو نے جو ہے نا کہا کہ وہاں آئے گا، پھر تو آیا نہیں، جا مجھ سے بات نہیں کر، وہ پھر ہمیں مناتا ہے، تو ہم اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، عجیب انسان ہے یار، اس سے ناراض ہو جاؤ. اور ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گولی مار دو. جس طرح ہم دوسرے اپنے لیے کسی پہ غصہ دکھاتے ہیں، پھر کبھی مان جاتے ہیں، کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو بھائی اس طریقے پہ دین کے معاملے میں بھی کرو. دین کے بارے میں بے حمیتی، دین کے بارے میں بے حسی، اور چھوڑو یار اس کی قبر اپنی، میری قبر اپنی، ہیں جی. اور بعض دفعہ آپ کے دوست بھی آگے سے یہ کہیں گے تو پڑھتا ہے نا نماز، بس بہت ہے، جا پڑھ. اس کی یہ بات سن کر ہم نے اگر نیکی کی تلقین کرنا چھوڑ دی تو 101 بار سگریٹ چھوڑنے والا واقعہ یاد رکھو. 101 بار کہا اس کو کہ سگریٹ چھوڑ دو، تب اس کو توفیق ہو گئی. تو اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو ہمیشہ نیکی کی تلقین کرتے رہو، ہمیشہ برائیوں سے روکتے رہو. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سر کا تاج ہے، یہی اس امت کی امتیازی شان ہے. اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم اپنی اس امتیازی شان، اپنے اس عہدے اور اپنے اس ڈسٹنگوشنگ اسٹیٹس کو گویا کہ ہم چھوڑنے والے بن گئے، اور یہ بڑی محرومی اور ناکامی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا